अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अब तो रोज़े बिल्कुल आने वाले हैं, तो रमज़ान की तैयारी भी तकरीबन मुकम्मल होगी और अब बेताबी से इंतज़ार होगा इस मुबारक महीने का। तो अहलन रमज़ान, वेलकम रमज़ान हम सब करते हैं इंशाअल्लाह। 1 या 2 दिन में रोज़े शुरू हो जाएंगे। और बस एक थोड़ा सा रिमाइंडर सोचा कि हम कर लेते हैं मिलके। मालूम तो होती हैं चीज़ें कि हमें रोज़ों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन जब मिल बैठकर दोहराई होती है तो उसकी बरकत से और इकट्ठे मिलके दुआ करने से और इकट्ठे दोहराने से और भी ज़्यादा हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और ज़्यादा फिर पुरजोश तरीके से नेकी कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं। हम थोड़ा-सा देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमें रमज़ान में क्या-क्या काम करने हैं। और अगर कॉपी पेंसिल हो और आप टिक मार्क भी कर लें, कुछ चीज़ें लिख भी लें, तो उससे फ़ायदा होगा ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो सारे हम चेकलिस्ट के तौर पे अपने आप को चेक करके ज़्यादा अच्छे तौर पे इन नेकियों को कमा सकें इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 185 आपके सामने अभी मौजूद है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुमहु व मन कान मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा व ला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ये कुरान मजीद की हदायत में से रमज़ान के मुतल्लिक़ एक जामे हदायत जो दी गई वो मेंशन की गई है। तर्जुमा देख लेते हैं कि इसमें अल्लाह ताला हमसे क्या करने को कह रहे हैं। फरमाया गया, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो इंसानों के लिए हदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क करके रखने वाली है। बस जो कोई तुम में से इस महीने को पाए, उसके लिए लाजिम है कि वो इस महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। और ये कि तुम रोज़ों की तादाद पूरी करो और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है उस पर उसकी बड़ाई बयान करो ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इस आयत में अल्लाह ताला ने हमें 2-3 करने को काम कहे हैं, 2-3 चीज़ें ऐसी बयान की हैं जो कि ख़ुसूसन हमें इनाम दिया गया है। तो क्या-क्या चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें इनाम की हैं इस महीने में? सबसे बड़ी चीज़, अल्लाह ताला ने हमें कुरान अता फ़रमाया रमज़ान के महीने में। दूसरा ये कि इसको रोज़ों का महीना बनाया और रोज़े रख कर हमें अजर कमाने का एक भरपूर मौका अता फ़रमाया। तीसरा ये कि अल्लाह ताला ने मरीज़ और मुसाफ़िर के लिए आसानी भी कर दी कि अगर कोई इन दिनों में रोज़ा नहीं रख पा रहा तो वो बाकी दिनों में रोज़े पूरे कर ले। और हमें करने को क्या कहा गया? हमें कहा गया कि जो कोई इस महीने को पाले वो इसके रोज़े रखे, ठीक है? तो कुरान पाक का हुक्म फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं। दूसरा हमें जो करने को कहा गया वो ये कि अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करो, यानी ये अल्लाह का ज़िक्र करने का महीना भी है। कसरत से अल्लाह ताला को याद किया जाए, उसकी बड़ाई बयान की जाए। और तीसरा काम ये, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। रोज़ा क्यों रखना है और ये सारी इनामात क्यों दिए? ताकि हम शुक्रगुज़ार बनें। एक और कुरान मजीद में आयत आती है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तकून। रोज़ा इसलिए तुम पे फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा इख्तियार करो, गॉड कॉन्शियस हो जाओ, यानी अल्लाह ताला के बारे में सोचने वाले बन जाओ। और जब कोई अमल करो तो तुम्हें मालूम हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ मौजूद है, ठीक है? तो ये है वो आयत जिसमें रमज़ान के बारे में हमें बताया गया। फिर हम देखते हैं कि इस रमज़ान को क्यों इतनी फ़जीलत दी गई और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम इसको एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे वेलकम करते हैं। नंबर 1 ये कि ये तो बहुत फ़जीलत वाला महीना है। फिर ये कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी महीने में नाज़िल हुआ।
قرآن مجید کو پوری کتاب کو لوح محفوظ جو کہ اللہ تعالیٰ کی لائبریری ہے وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا اور پھر آسمان دنیا سے بوقت ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا جاتا تھا۔ تو جو یہ کام ہوا تھا ٹرانزیکشن کا قرآن کا اللہ تعالیٰ کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آنے کا، وہ اسی رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس مہینے کی اہمیت صرف اسلام میں نہیں ہے، اس سے پہلے ادیان میں بھی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو رمضان کے روزے پہلے انبیاء نے بھی بتائے اور پہلی امتوں نے بھی رکھے، اور کتابوں میں قرآن پاک کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحف، تورات، زبور، انجیل وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنا برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام نازل فرمائے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قیام کرنا اور روزہ رکھنا ان دونوں کو عبادت کہا گیا اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بتایا گیا، یعنی کہ پاس ہونے کے 2 کرائیٹیریاز بتائے گئے اس مہینے میں۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر لیلۃ القدر بھی ہے، ایک وہ رات ہے جو کہ سارے سال میں کبھی بھی اور نہیں آتی، رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، اور وہ کیوں اسپیشل ہے؟ کیونکہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت more than 80 years کی عبادت سے بھی مطلب زیادہ شمار ہوتی ہے اور اتنا اجر کما لیتا ہے انسان ایک رات کی عبادت سے۔ پھر یہ کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر رات میں اللہ تعالیٰ جہنم سے گردنیں آزاد کرتے ہیں، یعنی کہ ہر رات عبادت کرنے والے، قیام کرنے والے، دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ اگر اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ وہ جہنم میں جا سکتا تھا تو وہاں سے معافی مانگنے کے بدلے اللہ تعالیٰ آزاد کر دیتے ہیں، اس کا نام جہنم کی لسٹ سے کاٹ دیتے ہیں۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب ہمارے شوق کو بڑھانے کے لیے، ہمارے لیے نیکیاں کمانے کی آسانی کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اس مہینے کو تقوی کا، اخلاص، ہدایت، صبر، انسانی ہمدردی، تزکیہ نفس جیسے اعلیٰ اقدار کو حاصل کرنے کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان اپنے اندر مثبت تبدیلی لانے کا مہینہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لیے اپنے نفس کی صفائی بہت آسان ہو جاتی ہے اللہ کی رحمت سے ہی۔ باقی پورا سال بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اچھی عادتیں اپنائیں اور بری کو چھوڑیں، لیکن جتنا آسان اس مہینے میں ہے اتنا کبھی بھی اور نہیں ہوتا۔ تو اچھی نیکیاں کمانے کے لیے تبھی ہم نے بات کی کہ ہم لسٹ ڈاؤن کریں گے کہ مجھے کیا کیا اپنے اندر اب لانا ہے، کس عادت کو اپنانا ہے اور کون سی اپنی بری عادت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ اس مہینے میں۔ تو رمضان روحانی، جسمانی، ذہنی اور قلبی صحت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ الحمدللہ۔ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے چاند دیکھنے سے۔ چاند جیسے دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کل روزہ ہوگا، اور ہم آغاز کرتے ہیں تراویح کی نماز سے، اور جب چاند دیکھا جاتا ہے تو یہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے پاس یہ دعائیں لکھی ہوئی موجود ہوں گی کسی کارڈ کی فارم میں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ ان کو آن لائن بھی لے سکتے ہیں، دعاؤں کی کتاب میں سے بھی اور کارڈ کی صورت میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دعائیں بہت خوبصورت ہیں، کیا ہے؟ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ دوسری دعا جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر امر اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق عطا فرما جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے چاند ہمارا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے۔
چاند کو دیکھنے کی دعا کے ساتھ آپ اور بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک قبولیت کے اوقات میں سے وقت ہوتا ہے جس میں خصوصاً ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے رمضان گزارنے کی توفیق دے، اور اتنی زندگی اور مہلت اور توفیق دے کہ ہم پورا رمضان نیکیوں کے ساتھ گزارنے والے بنے۔ اور پھر جو جو بھی دل میں دعا آئے وہ مانگے، اپنی استقامت کی، مضبوطی کی، اپنے اہل خانہ کی، اور جتنی بھی دعائیں مانگنی ہو اس کے ساتھ آپ دعا مانگ کے رمضان میں داخل ہو جائیں۔ رمضان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر الرحمہ والبرکہ ہے، یعنی یہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔ تو اتنی رحمتوں اور برکتوں والے پورے مہینے کو اویل کرنے کی انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے دن بھی عبادت، اس کی رات بھی عبادت، اور اس کے اندر کھانا پینا بھی عبادت، اس کے اندر سونا جاگنا بھی عبادت۔ مطلب عبادت تو ان مومن کی زندگی ہے ہی، لیکن اس مہینے میں کئی گنا درجات بڑھ جاتے ہیں، نیکیاں کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں اور ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ہمیں اس مہینے کی راتوں میں عبادت کرنے کا کہا اور لیلۃ القدر کو اویل کرنے کا، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ اس رات کو کیسے گزارنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو اس کی برکتوں سے محروم رہ جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ واقعی محروم ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی برکتوں کو کھو دیا۔ پھر ہے رمضان شہر الصیام۔ اسپیشل جو چیز ہے رمضان ورڈ سنتے ہی ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ ابھی ہم نے آیت بھی دیکھی تھی قرآن پاک کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کو کہا، اور 30 کے 30 دن یا 29 دن یہ چاند کے حساب سے ہی فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ روزے رکھے جائیں گے۔ اور اس میں روزے رکھنے کا اجر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ریوارڈ ملتا ہے رمضان کے روزے رکھنے پر۔ ہم انسان ہونے کے ناطے غلطی کے پتلے ہیں، ہم سے بہت ساری مسٹیکس، بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، اور پھر انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا اور یہ نہ کرتا تو بہتر تھا۔ تو جب روزے آئیں رمضان، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اگر ہمیں دیا ہے ایک اور موقع، تو ہم پھر سوچ کر رمضان گزاریں، اور جب روزہ رکھیں تو یہ سوچیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں میرے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ رمضان کے روزے آپ جانتے ہیں کہ فرض ایسے ہیں کہ جو 5 پلرز آف اسلام کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے بھی ایک روزہ ہے۔ یعنی روزہ ایک ایسا رکن ہے جس کو توڑا نہیں جا سکتا، جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر چھوڑ دیا گیا تو ہماری اسلام کی بلڈنگ، اس کی عمارت گر سکتی ہے۔ تو یہ بالکل بیسک پلرز میں سے ہے، اس کا رکھنا لازم ہے، اور یہ فرض عبادت ہے۔ اور اس کے خوبیوں کے بارے میں اور اس سے ریوارڈز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی شیلڈ ہوتی ہے، اس طرح سے یہ آگ سے بچانے کے لیے شیلڈ ثابت ہوگا روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مانند کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اور اس میں مراد فرض روزے بھی ہیں اور سنت روزے بھی، یعنی نیکیوں میں تو انسان بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے اور ان کے درجات کے حساب سے سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن رمضان کے اور روزوں کے بارے میں کیا بتایا کہ اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، لہٰذا روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ پھر صحیح بخاری کی ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ بھی حدیث بہت انکریج کرتی ہے
کیونکہ باقی اعمال کے بارے میں تو آتا ہے نا کچھ چیزوں کے بارے میں کہ انسان یہ نیکی کرے گا تو اس کے بدلے یہ پائے گا، لیکن روزے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس میں حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن ایک سمجھ یہ آتی ہے کہ شاید اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے کہ آج ہم میئر بھی نہیں کر سکتے، آج ہم اس کو ناپ ہی نہیں سکتے وہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے رمضان کے اندر جو اسپیشل کام کیا جاتا ہے وہ سحری اور افطاری ہے، روزہ رکھنا اور روزہ کھولنا، یہ بھی عبادات ہیں۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک صحابی ہیں جو فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر گیا تو آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ مبارک کھانا کھاؤ، یعنی سحری کے کھانے کو مبارک کھانا کہا گیا۔ اور اس میں بہترین سحری کیا ہے؟ کھجور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں سے صبح صبح اٹھ کے نہیں کھایا جاتا اور وہ پھر پوچھتے بھی ہیں کہ کیا ہم بغیر کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس میں آپ کم سے کم کر سکتے ہیں، پانی پی لیں یا ایک کھجور کھا لیجئے، لیکن اس وقت کو یوں نہ جانے دیجئے کہ ہم سوتے رہیں اور ہمیں پتا ہو کہ ہمیں تو سحری نہیں کھانی۔ تو سحری کرنا جو ہے وہ رمضان کا اور روزے کا ایک بنیادی کام ہے کہ جو کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ چاہے اگر آپ کو زیادہ کی طلب ہے آپ زیادہ کھا لیجئے، لیکن کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ ہم ایک کھجور کھائیں اور کچھ پانی پی لیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی اویلیبلٹی اور اپنے خود اس پر ہے کہ ہم جتنا کھانے کے ساتھ روزہ اچھا گزار سکتے ہیں اتنا کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے افطاری کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک اس وقت اسے ملتی ہے جبکہ وہ روزہ افطار کرتا ہے، روزہ افطار کرنے کی صورت میں، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جبکہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو وہ ملاقات کرنے پر جو روزے کے اجر کی خوشی ہوگی اس کو آپ محسوس کیجئے روزہ کھولتے ہوئے کی خوشی کے ساتھ میچ کر کے۔ تو ہمیں کتنا انتظار ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہم ایک دعاؤں کا وقت ہوتا ہے اور افطار کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ایک روزہ کھولنے کے ٹائم بھوک بھی لگی ہوتی ہے، لیکن وہ جو ایک خوشی اور مسرت ہوتی ہے نا روزہ کھولنے کی، تو اس مسرت کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، اور ایسی ہی خوشی محسوس کرے گا انسان اپنے دل میں جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ افطاری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے وہ بھلائی پر رہیں گے۔ تو کیا مطلب ہے کہ جیسے ہی روزہ کھلے روزہ کھول لیا جائے، اس کو مزید لیٹ نہ کیا جائے، اور خاص طور پہ ہم خواتین جو ہیں وہ بالکل وائنڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں، ٹیبل لگ چکی ہوتی ہے، چیزیں لگ گئی ہوتی ہیں، تو ہمیں ہوتا ہے سب لوگ آ جائیں لیکن ہم ابھی کچن وائنڈ اپ میں لگ جاتے ہیں یا آخری چیزیں اٹھا کے کچن سے ٹیبل پر پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی پلیز کوشش کریں کہ پہلے تھوڑا سا فارغ ہو جائیں۔ اگر کچھ ایسا ہوا کہ آپ نہیں بھی ہو پائیں اور آپ ابھی کچن میں ہی تھیں تو کیا کریں، جیسے ہی آپ کو اذان سنائی دے، روزہ کھلنے کا پتہ چلے، فوراً منہ میں کچھ لے لیجئے، پھر یہ انتظار نہ کرے کہ میں اب اندر جاؤں گی تو جا کے بیٹھوں گی اور روزہ کھولوں گی، کیونکہ یہاں پہ آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک افطار میں جلدی کریں گے تب تک بھلائی پہ رہیں گے۔ تو بھلائی کے تو ہم سب طلبگار ہیں، تو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ روزے کو ٹائم پر کھولا جائے، وقت سے پہلے نہیں کھولا جائے گا، اس ڈاؤٹ میں نہیں کہ شاید اذان ہو گئی ہوگی۔ اب تو الحمدللہ اتنی آسانی ہے کہ پورے مہینے کا کیلنڈر ہمیں پہلے دن ہی معلوم ہوتا ہے کہ کس وقت روزہ کھلے گا، اپنے شہر کے حساب سے آپ بس اس کو سیو کر لیجئے اور دیکھ لیا کیجئے کہ کتنے بجے روزہ کھلے گا، پھر چاہے اذان نہ بھی ہو تو روزہ کھلنے کے وقت پہ آپ روزہ کھول سکتے ہیں، یا کچھ لوگوں کے گھر اتنے دور ہوتے ہیں مسجدوں سے کہ آواز نہیں آتی، تو آپ پھر اس کیلنڈر کے حساب سے روزہ کھولیں گے، لیکن اس سے پہلے نہیں کھولیں گے۔ اگر کچھ دیر چند لمحے بھی پہلے کھولا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یہی کام سحری میں بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ جب سحری کریں تو آخر تک سحری کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اتنا اینڈ تک نہ لے جائیے کہ اذانیں شروع ہو جائیں اور پھر اذانیں ختم بھی ہونے لگیں اور آپ کہیں کہ مجھے چونکہ پلیٹ میں نہیں چھوڑنا لہٰذا میں اس کو ختم کر کے اٹھوں گی، تو اس سے بھی روزے کے فاسد ہونے کا خدشہ ہے۔ پھر وہی بات کہ کیلنڈرز ہمارے پاس موجود ہیں، کیلنڈر میں ٹائم دیکھ لیجئے کہ انتہائی سحر کیا ہے، اس وقت تک اپنی پلیٹ میں بھی اتنا ہی ڈالیے، اور اتنا ہی جیسے کچھ لوگوں کو دوائیاں کھانی ہوتی ہیں تو آپ پلیز اپنے پاس پہلے سے دوائی رکھیں اور 2-3 منٹ پہلے 4-5 منٹ پہلے آپ کھا لیں، اور اگر آپ سحری پوری طور پہ کر چکے ہیں اور ابھی کچھ وقت ہے تو کوئی بات نہیں، جب سحری کا وقت ختم ہونے لگے گا تب پھر کچھ کھا لیجئے یا کچھ پی لیجئے تاکہ آپ اینڈ تک بھی کھانے کے اجر میں شامل ہو جائیں۔
لیکن اینڈ ہونے کے بعد کھاتے رہنا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، اس کے اندر بہت غفلت ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں ہمیں سحر اور افطار کی۔ سحر کے بارے میں تو نیت کا آتا ہے، روزہ رکھنے سے پہلے نیت کا، لیکن افطار کے لیے ایک دعا یہ ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ تو یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ روزہ کھولنے کے بعد، افطاری کے بعد، اور شروع تو آپ ظاہر ہے بسم اللہ سے کریں گے، اور اس کے بعد یہ کھانے کے بعد یا کچھ پینے کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ اور ایک اور دعا ہے جو کہ روزہ دار جس کے ہاں روزہ کر رہا ہو اس کو دیتا ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کے گھر میں نہیں اپنے گھر میں کر رہے ہیں تو روزہ بنانے والے کو یہ آپ دعا دے سکتے ہیں۔ کیا ہے؟ افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، آمین۔ اس کے بعد یہ کہ رمضان کی اور کون کون سی برکتیں ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، معافی مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے۔ خصوصاً بخشش کا وقت اور استغفار کا وقت کیا ہے؟ سحری کا وقت۔ سحر کا وقت تو پورے سال میں اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے اور بخشش مانگے۔ تو باقی دنوں میں اگر ہم سے غفلت بھی ہوتی ہے تو رمضان ایک ایسا رحمتوں کا مہینہ ہے کہ ہمیں روزہ نہ بھی رکھنا ہو تو ہمیں اٹھنا ہوتا ہے سب کے لیے سحری بنانے کے لیے، تو اس وقت کو ہم اویل کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ کے، اپنے الفاظ میں مانگے، استغفر اللہ کہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ پڑھیں، یا جیسے کہ یہ حدیث جو آپ کے سامنے لکھی ہے یہ ہر روز 100 مرتبہ صبح پڑھنے کا آتا ہے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی، اور اس کو ہم اگر یاد کر لیں یا اپنے سامنے کہیں کچن میں لکھ کے لگا لیں تو اس کو بھی دہراتے رہیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، بہت جامع اور بہت زیادہ اجر کمانے والی یہ دعا ہے جو ہم پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو روزے پر بھی توجہ دینی ہے بخشش کے لیے، اور احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا، یعنی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا، جہاں جہاں کوئی چیز لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جانی چاہیے اس کو ٹھیک کرتے رہنا۔ تو احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر استغفار پڑھنا جیسے کہ یہ دعا ہے، اور خصوصاً اپنے سحری کے وقت کو اویل کرنا۔ اس وقت پر ظاہر ہے ہمارے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں لیکن ہماری زبان خالی ہوتی ہے، فارغ ہوتی ہے، تو کانشیس ہو کر اس ٹائم کو استغفار میں گزارا جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہ والی جو رحمتیں اور برکتیں جو کہ سحری کے وقت میں خصوصاً دی جاتی ہیں، اور جو بخشش کا وعدہ اس وقت دعا مانگنے والوں کے لیے کیا گیا ہے اسے ہم اویل کریں انشاءاللہ۔ پھر رمضان کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے، ابھی ہم نے جو آیت پڑھی تھی لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تو رمضان انسان کو تقوی دینے والا مہینہ ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ٹھیک ہے، کانشیس ہونا جسے انگلش میں کہتے ہیں، گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو کانشیس رکھنا، یہ بالکل ویسا ہی کانشیس ہونا ہے جیسے کہ آپ کھانا بناتے ہوئے کانشیس ہوتی ہیں کہ ہانڈی نیچے نہ لگ جائے، نمک تیز نہ ہو جائے، کھانا اوور کوک نہ ہو جائے، کوئی چیز کچی نہ رہ جائے، یہ وہی والا کانشیس ہونا ہے۔ کانشیس ہونا ہم سب کو آتا ہے، ہم مختلف چیزوں کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے لباس کے لیے کانشیس بہت ہوتے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کانشیس ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ الفاظ کے چناؤ میں کانشیس ہیں۔ تو تقوی اصل میں لفظ کا مطلب ہی کانشیس ہونا ہے، کس چیز کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور وہ کیسے کانشیس ہونا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے مانیٹر کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اور مجھے ایسا دکھنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے ہم شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں نا خود کو، اور پھر جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے اس کو پورا کر کے اور پھر ہم اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ ہاں بس اب ٹھیک لگ رہا ہے، تو یہی والی کمی بیشی ہم نے پوری کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتے ہوئے بھی۔ تو اس مہینے میں ہم کانشیس زیادہ ہو سکتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سے ایک ایسا کام کروایا جا رہا ہے کہ جس میں ہم
फुल टाइम कॉन्शियस रहते हैं, और वो है रोज़ा। जैसे ही आप सहरी कर लेते हैं आप कॉन्शियस होते हैं कि मैंने पानी नहीं पीना, मैंने कुछ खाना नहीं है, कोई चीज़ निगलनी नहीं है, इंजेक्शन लगवाना है तो परेशान, आँख में दवाई डालनी है तो सोच रहे हैं कि नहीं आँख की दवाई तो नहीं डाल सकते, ये तो नहीं कर सकते। भला आप तो हम कितने कॉन्शियस होते हैं, अफ्तारी तक हम कॉन्शियस होते हैं अपने रोज़े के लिए, और जब खुल जाता है तो शुक्र करते हैं अल्लाह का कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज का रोज़ा मेरा सही से कंप्लीट हो गया और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे रोज़ा टूट जाए। और रोज़ा तोड़ने में खाने-पीने की एहतियात तो है ही, इसके साथ-साथ निगाहों की और ज़ुबान की एहतियात भी है, कानों की एहतियात भी है। तो इंसान वो सारी चीज़ें जो कॉन्शियसली कर रहा होता है कंट्रोल, वो सब सिखाता है ये रमज़ान का महीना। और मज़ीद तक़वा हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई, वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे हदायत, तक़वा, पाकदामनी और बेनियाज़ी का सवाल करता हूँ। तो हमें दुआ माँगकर कॉन्शियसली अल्लाह ताला से तक़वा लेना है और माँग कर तक़वा को सीखना है, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस पर अमल भी करना है। क्योंकि तक़वा एक ऐसी चीज़ है जिसका कुरान मजीद में बहुत बार ज़िक्र आता है, और वजह यही है कि ये अल्लाह ताला से इंसान के ताल्लुक़ को मज़बूत करता है। तो रमज़ान तक़वा देने का महीना है, इंशाअल्लाह अपनी इस क्वालिटी को भी इस महीने में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर इस महीने के बारे में आता है कि रमज़ान सब्र का महीना है। वो किस तरह? सबसे पहले तो ये कि खाने-पीने से रुकने की वजह से हमें सब्र करना पड़ता है। फिर बहुत सारी नफ़्सानी ख्वाहिशात हैं जिनसे इंसान रुका रहता है, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा रोज़ा ख़राब ना हो जाए। लड़ाई झगड़े से रुका रहता है, कोई आपके साथ ज़्यादती करता है, गाली देता है, तब अपने आप को आप रोक लेते हैं, क्योंकि आप सब्र करते हैं। ये महीना सब्र हमें सिखाता है और हमारे सब्र की क्वालिटी को भी एनहांस करता है, बढ़ा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया, एक हदीस आती है सही बुखारी में, कि रोज़ा एक ढाल है। जब तुम में से किसी का रोज़ा हो तो वो फ़ुहश गोई ना करे और शहवत ज़नी ना करे। अगर कोई उसे गाली दे तो वो और लड़ने की कोशिश करे तो वो कहे कि मेरा रोज़ा है, इन्नी साइमुन, कि मैं रोज़े से हूँ, ताकि दूसरा भी रुक जाए, जो वो बदज़ुबानी कर रहा है या बदअखलाकी कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये तो मुझे जवाब नहीं देगा। तो सब्र सिखाने का महीना भी ये है रमज़ान का महीना। और सब्र का अजर क्या है? इसके बारे में एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नी जज़यतुहुमुल यौमा बिमा सबरू अन्नहुम हुमुल फ़ाइज़ून। आज मैंने इन्हें उनके सब्र के बदले में उनको नेकियां अता फरमाई या बदला अता फरमाया, और वही कामयाब होने वाले हैं। एक और जगह फरमाया, और उनके सब्र की वजह से उनका बदला जन्नत और हरीर यानी रेशम है। ठीक है, तो सब्र के रिवॉर्ड को जब हम ज़हन में रखते हैं तो फिर हमारे लिए सब्र करना आसान भी हो जाता है। जी, और बहुत स्पेशल चीज़, रमज़ान शहरुल कुरआन है, कुरआन का महीना है। हमने जैसे शुरू में बात की कि कुरान मजीद इस महीने में नाज़िल हुआ, तो ये तो स्पेशल महीना है कुरआन का। और कुरान मजीद के साथ अब हम इसको मज़ीद अपने रोज़े को, अपने रमज़ान को स्पेशल कैसे बनाएँगे कि हम मैक्सिमम टाइम कुरान मजीद के साथ गुज़ारने की कोशिश करेंगे। उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। आप अपने शेड्यूल के मुताबिक हस्ब तौफ़ीक प्लान कर सकते हैं कि मुझे अपने रमज़ान को कुरान के साथ किस तरह से गुज़ारना है। जैसे कि क़यामुल लैल में कुरान मजीद पढ़ा जाता है। ये तो एक ऐसी मतलब आसानी है जो कि हमें रमज़ान में मिलती है कि हम पूरा कुरान अपने कानों से गुज़ार लेते हैं, अगर हम तरावी अटेंड करते हैं। फिर रमज़ान में हम कुरान मजीद नाज़रा पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। कई लोग 1 कुरान पढ़ते हैं, कई 2, 3, और कई लोग तो 1 दिन में 1 कुरान भी पढ़ लेते हैं रमज़ान में। तो हस्ब तौफ़ीक जितना भी कुरान मजीद नाज़रा पढ़ने की तौफ़ीक हो वो पढ़ा जाए। कुरान मजीद को सुनने का मौका मिले, सुना जाए। इसको समझने का मौका मिला जाए तो उसको समझा जाए, जैसे दूर कुरान की सूरत में। अगर हिफ्ज़ का मौका मिलता है तो उसको भी ज़ाया ना किया जाए। और कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना, कहीं से भी करना जो है वो हिफ्ज़ कुरान ही कहलाता है। चाहे आप 30वां पारा कर लें, सूरह मुल्क कर लें, सूरह यासीन कर लें, सूरह रहमान, सूरह अल-बक़रा, कोई भी जो भी आप आसानी से कर सकते हैं, उसको हिफ्ज़ की नीयत पे हिफ्ज़ कर लें।
اور اگر چھوٹی صورتوں سے کچھ بڑی صورتیں حفظ کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں رمضان کی اپنی نمازیں بھی طویل کروں اور آئندہ بھی مجھے ہیلپ ہو، تو ہم رمضان کے مہینے میں یہ والا ٹاسک بھی اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ مقدار ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق سیٹ کر سکتا ہے کہ میں اتنی صورتیں حفظ کر سکتی ہوں، میں اتنے پارے کر سکتی ہوں، یا میں صرف چند آیات حفظ کر سکتی ہوں۔ تو چند آیات جیسے سورہ البقرہ کی شروع کی آیات، آخری آیات، آیت الکرسی، سورہ آل عمران کی آخری آیات، تو کچھ آیات بھی حفظ کی جا سکتی ہیں۔ اور جو ماشاءاللہ حافظ ہیں وہ اپنے حفظ کی دہرائی کر سکتے ہیں۔ جو تراویح پڑھا رہے ہیں ان کی تو ماشاءاللہ ویسے ہی دہرائی بھی ہو رہی ہے، اور دوسروں کو بھی نیکی میں شامل کرنے کا ان کو اجر بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دورہ قرآن حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی دورہ مطلب دہرایا کرتے تھے۔ جتنا قرآن نازل ہو گیا ہوتا تھا وہ پورے کا پورا حضرت جبرائیل کے ساتھ کلاس ہوتی تھی، آپ ان کو سنایا کرتے تھے، ان سے سنتے تھے، اور اپنی کریکشن اور اپنی اصلاح اور اس کو پختہ کیا جاتا تھا۔ اور آخری رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دورہ 2 مرتبہ کیا، مطلب 2 مرتبہ قرآن مجید کو دہرا کر فکس کیا گیا، فائنل کیا گیا۔ یہ سب کس کے لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ ہم لوگوں کے لیے کیا جا رہا تھا تاکہ کوئی کمی بیشی نہ ہو، قرآن مجید ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ویسے ہم تک پہنچایا جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن مجید ایسے پہنچا دیا۔ اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو ویسے پڑھیں جیسا کہ یہ نازل ہوا۔ الحمدللہ کہ ہمیں قرآن مجید مکمل کرنے کا شوق رمضان میں بڑھ جاتا ہے، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک بار تو ضرور میں قرآن مجید مکمل کر لوں۔ لیکن اس میں ایک احتیاط کیجیے گا، وہ یہ کہ قرآن پاک کو ویسے پڑھیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کیونکہ اس کے بارے میں یہ وعید بھی آتی ہے کہ اگر کوئی قرآن کو صحیح نہیں ادا کرتا، صحیح سے نہیں پڑھتا جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، تو قرآن مجید اس شخص کو قرض کرتا ہے، یعنی کہ اس کو بددعا دیتا ہے کہ جو قرآن کے صحیح سے حق ادا نہیں کرتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم تو نیکی سمجھ کے پڑھ رہے ہوں اور غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ نیکی کے بجائے گناہ بنتا چلا جائے۔ تو اس احتیاط کے لیے بھی آج الحمدللہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، بہت ساری فیسلٹیز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ساتھ ساتھ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم پین قرآن سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم کسی بھی قاری کو ساتھ سن سکتے ہیں، ہم ٹیچر سے آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو بھی سہولت آپ کو میسر ہو کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اور ہمارا جو ایک قرآن ریسیٹیشن کا گروپ واٹس ایپ پہ بنا ہوا ہے، اس میں اس مرتبہ رمضان میں ہر سپارے کے ساتھ قاری ابراہیم میر محمدی کی آڈیوز شیئر کی جائیں گی۔ وہ آڈیوز ایک ایک رکوع کے اندر موجود ہیں، تو جتنے رکوع ایک پارے میں ہے، جیسے پہلے پارے میں 16 رکوع ہیں، تو 16 آڈیوز بھی آپ سے آج انشاءاللہ شیئر کی جائیں گی۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے ایک ایک آڈیو کو سنتے جانا ہے اور اس کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ قاری صاحب خود ہی پاز دیتے ہیں، آیت پڑھنے کے بعد رک جاتے ہیں، تو اس ٹائم پر آیت پڑھ لیں۔ اور رکوع کے ڈویژن سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ پورے کا پورا پارا اگر ایک ٹائم پہ ایک سٹریچ میں نہیں پڑھ سکتی، تو آپ کچھ فجر کے ٹائم رکوع پڑھ لیجئے، کچھ رکوع آپ ظہر کے وقت یا جب بھی آپ کو آسانی ہو، قیام اللیل میں رات کے وقت اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ تو ایک دن میں کوشش کریں گے کہ ہم قاری ابراہیم کے ساتھ پڑھ کر جہاں جہاں ہماری الفاظ کی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے ان کی اصلاح کریں۔ اگر ہاتھ میں پینسل رکھیں اور اس لفظ کو اگر انڈر لائن بھی کر لیں جو ہم نے غلط پڑھا اور انہوں نے ہماری اصلاح کی، تاکہ ہم جب آئندہ پڑھ رہے ہوں تو بھی ہم اس لفظ کو ٹھیک پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ موقع ظاہر رمضان جیسی فرصت قرآن کے لیے ہمیں باقی دنوں میں نہیں مل پا رہی ہوتی، تو ہر بار شاید ہم قاری ابراہیم کے ساتھ نہ پڑھ سکیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے قرآن مجید پر، اپنے مصحف پر نشاندہی کر لیں، تاکہ جو لفظ مجھ سے غلط ادا ہوا وہ پھر میں نے ٹھیک کر لیا، آئندہ اکیلے پڑھتے میں بھی مجھ سے ٹھیک ادا ہو گیا انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شہر القرآن کو قرآن کے ساتھ ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور خصوصیت کیا ہے اس رمضان کے مہینے کی کہ یہ شہر الدعا ہے، یہ دعا کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایک والد کی اپنی اولاد کے لیے، دوسرا روزے دار کی دعا جبکہ وہ روزے سے ہو، اور تیسرا مسافر کی دعا۔ تو روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی،
تو اپنی زبان کو انشاءاللہ مصروف رکھنا ہے دعائیں مانگنے میں. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں زبان کی کوئی ریسٹرکشن نہیں رکھی کہ آپ نے ضرور عربی میں دعا مانگ لی ہے یا انگلش میں یا اردو میں یا پنجابی میں. آپ کی جو زبان ہے آپ اسی زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. کوشش کریں کچھ اونچے الفاظ میں مانگے. نماز کے بعد تو ہم ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہی ہیں، لیکن چلتے پھرتے کام کرتے بھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہیں. اور آسانی رہتی ہے اگر ہم اس کی لسٹ بنا لیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا ہے، یہ مانگنا ہے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہم فکر مند بھی ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. تو اس کو اگر تھوڑا سا وقت نکال کے ہم لکھ لیں نا، تو انشاءاللہ کوئی دعا ہماری اسکپ نہیں ہوگی. ہم ہر دعا مانگ لیں گے جو ہم مانگنا چاہتے تھے. اور جب یہ ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن جاتا ہے نا دعا مانگنے کا، تو پھر ایسی ایسی دعائیں بھی ذہن میں اور زبان پہ آنے لگتی ہیں جو ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس مہینے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. یہاں پہ آپ کے سامنے جو دعا لکھی ہوئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، جیسے کہ مردہ کو زندہ کرنا، اندھے کو بینا کرنا، کوڑ زدہ کو شفا یاب کرنا، ہاتھوں سے پرندہ بنا کے پھونکنا اور اس کا اڑ جانا. تو معجزات کرنے سے پہلے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ 2 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتے تھے. اور پھر وہ معجزہ جو ہے اس کے لیے اٹھ کے وہ ایفرٹ کیا کرتے تھے جو انہیں کرنا ہوتی تھی. اور پھر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہے، یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. تو دعا کی قبولیت کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، جیسے کہ لکھا ہے بسم اللہ، یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا احد، یا صمد، یا وتر، یا فرد، یا مجیب الدعوات، یا بدیع السماوات والارض، یا رب. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے دعا مانگے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان، اخلاص، تقوی اور اخلاق حسنہ عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. اور جو بھی دعائیں آپ ایڈ کرنا چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. یہ رمضان ذکر کا مہینہ بھی ہے، شہر الذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا مہینہ. اور اذکار تو بہت سارے ہیں، اور یقیناً آپ بہت سارے اذکار کرتے بھی ہوں گے، ان سے واقف ہیں. تو وہ لسٹ بھی اگر کہیں پہ ہمارے سامنے موجود ہو تو ہم اس میں سے اذکار کو اپنے لیے مخصوص کر لیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا یا ہم نے پہلے سے طے نہیں کیا ہوتا کہ مجھے کیا ذکر کرنا ہے، تو ہمارے منہ پہ وہی ذکر آتا ہے جو ہم کثرت سے کرتے ہیں، جیسے استغفر اللہ یا درود شریف یا کوئی اور ذکر جو آپ کثرت سے کرتی ہیں. تو باقی اذکار مس ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اذکار کی کسی بھی کتاب میں سے آپ دیکھ لیں، جیسے جنرلی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس جیسے اور بہت سے اذکار جو ہم کر سکتے ہیں. تو جو آپ کو یاد ہیں، جو آپ کو کسی کتاب سے مل جائیں، ان کو بھی کہیں ایسی جگہ لکھ دیجئے کہ جہاں پہ آپ کی روزوں میں نظر پڑے گی. اور ان ساری چیزوں کو ایک جگہ نہیں لگائیں. کوئی چیز آپ کچن میں لکھ کے لگا دیں، کوئی اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگا دیں، کوئی آپ اپنی بک شیلف کے پاس رکھ دیں، کوئی آپ اپنے قرآن مجید میں رکھ دیں، تاکہ جب کوئی کام کر رہے ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو وہ کام یاد آ جائے. اب ذکر اذکار کرنے میں کسی نے بڑا اچھا ٹپ دیا تھا کہ میں فجر سے ظہر تک یہ ذکر کرتی ہوں، پھر ظہر سے عصر تک میں یہ ذکر کرتی ہوں، عصر سے مغرب تک میں نے اپنے آپ کو اس ذکر کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، مغرب سے عشاء تک یہ، اور عشاء سے فجر تک. ایون کہ اگر سونے بھی لیٹ جاؤں اور سونے میں بھی آنکھ کھلے تو مجھے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے یہ والا ذکر کرنا ہے. تو ہم اپنے اذکار کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں. اس سے یہ آسانی ہوگی کہ ہمیں تسبیح لے کے نہیں بیٹھنا پڑے گا، اور گنتی کا تو شمار کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے لیے تو اپنی زبان کو تر رکھنا ہے، جتنی دفعہ بھی پڑھا جائے پڑھیں. تو فجر سے ظہر تک کوئی 1 یا 2 ذکر مخصوص کر لیں کہ جیسے ہی فجر اور فجر کے وقت کے اذکار اور قرآن سے میں فارغ ہوں تو تب سے لے کر اشراق سے لے کر اور ظہر تک میں نے یہ پڑھنا ہے. جب ظہر کی نماز اور دعاؤں سے فارغ ہوں تو ظہر سے عصر تک میں نے یہ پڑھنا ہے. اور پھر وہ کھلا پڑھتے چلے جائیں. اس میں آسانی یہ بھی ہے کہ ہمیں پھر کاموں کے اندر رکاوٹ نہیں ہوگی. ہم بعض کا سوچتے ہیں نا، اچھا میں یہ کر لوں پھر کرتی ہوں، تو وہ والی مشکل بھی نہیں ہوگی.
اور हम फिर उस वक़्त पे वो ज़िक्र करते चले जाएँ। तर्जुमा भी एक बार पढ़ के देख लें कि इसका मतलब क्या है। फ़ज़ीलत अगर मिलती है तो उसको भी ज़हन में रखें, क्योंकि उससे और ज़्यादा शौक इंसान का बढ़ जाता है। तो उसके साथ पढ़ें और फिर उसको शौक के साथ कॉन्शियसली पढ़ते हुए और कभी कॉन्शियस ना होते हुए पढ़ते हुए अपनी ज़ुबान को ज़िक्र से तर रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान का महीना शहरुल मुआसा भी है, यानी कि हमदर्दी का महीना भी है, दूसरों के साथ हमदर्दी करने का महीना। इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल मोमिन को खुश करना है, उसका कर्ज़ अदा करना है, उसकी ज़रूरत पूरी करनी है और उससे कोई तकलीफ़ और सख्ती को दूर करना है। तो मोमिन तो इस तलाश में होता है कि वो दूसरों को आसानी दे। तो रमज़ान चूँकि नेकियां कमाने का महीना है, तो खुसूसन कोशिश करनी है कि हम दूसरों के लिए जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं वो करें। मुलाज़िमीन के बारे में भी आता है ना कि अपने गुलाम और मुलाज़िमीन के काम भी हल्के कर दो, क्योंकि वो भी रोज़े से हैं और उनको भी इसमें फैसिलिटेट करें। चाहे तो काम कम कर दें और चाहे तो उनके हाथ बटाएं, ताकि उनके साथ आसानी हो जाए। और इसी तरह से अपने इर्द-गिर्द लोगों को जिस तरह भी सहूलियत दे सकें देने की कोशिश करें। एक और हदीस आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अच्छे अखलाक के साथ उस शख्स का मर्तबा हासिल करता है जो दिन को रोज़ा रखता है और रात को क़याम करता है। तो ये महीना तो वैसे ही रोज़ा रखने और क़याम करने का है, इसके अजर को मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या ऐड करना है? अच्छे अखलाक। तो अच्छे अखलाक से ज़ाहिर है दूसरे इंसानों से ही पेश आया जाता है। तो अच्छा अखलाक अपनाने से ना सिर्फ़ ये कि रमज़ान अच्छा होगा, बल्कि रमज़ान के अलावा भी इंसान उस अजर तक पहुँच जाता है जो कि रोज़ेदार रोज़ा रखकर और क़यामुल लैल करके करता है। तो इसके लिए भी इंशाअल्लाह कॉन्शियस कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें ऐसा अखलाक अता फ़रमाए जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, और हमें अच्छे अखलाक अपनाने की तौफ़ीक अता करे और फिर अमलन इसकी हम कोशिश भी करेंगे। और फिर वही बात है कि सब्र के साथ चलेंगे तो अखलाक बेहतर होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे मुँह पे कोई बात आती है और हम कर देते हैं। सब्र ये है कि हम रुकें, सोचें क्या ये बात करनी चाहिए, उसके बाद करें। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ये हमदर्दी का महीना है और हमदर्दी में भी हम बहुत आसानी से लिस्ट डाउन कर सकते हैं अपनी क्लोज़ फैमिली, अपनी ब्रॉड फैमिली, फिर अपने मुलाज़िमीन हैं, दोस्त अहबाब हैं और अपने नेबर्स और सोसाइटी के लोग। तो इस डिवीज़न में जहाँ-जहाँ तक कैपेसिटी हो, दूसरों को अपने से फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इससे मिलती-जुलती एक और चीज़ भी है, वो क्या है? सदका खैरात करना। ये महीना सदका खैरात का महीना भी है। कई लोग ज़कात भी इस महीने में अदा करते हैं ताकि रमज़ान की बरकत से अजर ज़्यादा मिले, तो वो भी किया जा सकता है कि रमज़ान में इंसान ज़कात अदा करे और ज़कात के अलावा के सदका खैरात भी करे। सदका खैरात पैसे की सूरत में भी हो सकता है, खाने-पीने की चीज़ों की सूरत में भी हो सकता है, लिबास और दूसरी जो है एक्सेसरीज़ की सूरत में भी हो सकता है। हस्बे तौफ़ीक जितना कोई किसी को दे सके, दे और नेकियां कमाए। अब जैसे कि रोज़े खोलने के बारे में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया, उसे भी उतना ही अजर अता किया जाता है जितना कि रोज़ा रखने वाले को, और रोज़ादार के अजर में कुछ कमी नहीं की जाती। बच्चे बाज़-औक़ात ये कर रहे होते हैं कि दूसरा उसे खजूर पकड़ाता है, वो कहते हैं नहीं मैं खुद ही खा लेता हूँ। वो जो होता है ना बच्चों के अंदर एक होता है कि कहीं मेरी चीज़ दूसरे को ना मिल जाए, तो हम बड़ों में भी ये चीज़ आ सकती है। इसलिए क्या कहा गया? अल्लाह ताला तुम्हें भी अजर देंगे, रोज़ा खुलवाने वाले को भी देंगे और तुम्हारे अजर में कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला के पास तो बेतहाशा है। वो उतना अजर उसको भी देंगे और आपको भी देंगे। और फिर ये भी किया जा सकता है कि एक दूसरे का खुलवाए और दूसरा पहले का खुलवा दे, ताकि हम अपने रोज़े का अजर भी कमाएँ और दूसरे के रोज़े का अजर भी कमाएँ। ये तो हो गया इफ्तार की टेबल पर। अब इसके बाद ये है कि हमारी फैमिली में हम किसी को कुछ अगर भिजवा सकते हैं, भिजवाएँ, हमारे नेबर्स में कुछ भिजवा सकते हैं, मुलाज़िमीन के घर में राशन डलवाना, या कुछ भी जो भी अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, उसके मुताबिक मैक्सिमम सदका खैरात करने की कोशिश की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया, किसी मुजाहिद को सामान दिया, तो उसको उसके बराबर अजर मिलेगा। यानी रोज़ा इफ्तार करवाने वाले को भी पूरा रोज़े का अजर मिलता है और मुजाहिद का सामान देने वाले का। क्योंकि हर कोई तो जिहाद में शरीक नहीं होता, और आजकल का आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जिहाद जो है वो इल्म का जिहाद है, जो कि हम फिज़िकली भी और अब तो इंटरनेट के थ्रू भी फैला रहे हैं। तो अगर हमें खुद को मौका नहीं मिलता तो हम उन लोगों को असिस्ट करें, उन लोगों को फैसिलिटेट करें कि जो इस तरीके से अल्लाह ताला के पैगाम को दूसरों तक पहुँचा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह
फैसिलिटेट करने वालों को भी उतना अजर मिलेगा जितना कि मेहनत करने वालों को मिल रहा है। तो हम सबको कोशिश करनी है कि हम इस महीने में सदका और खैरात की नेकियों को भी बढ़ा दें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप रमज़ान में ऐसे सखी हो जाते थे कि तेज़ आंधी से भी ज़्यादा। और तेज़ आंधी क्या होती है? जब तेज़ आंधी चलती है तो वो नहीं देखती कि मुझे क्या उड़ाना है और क्या नहीं। इवन कि आप जानते हैं कि वो तो दरख्त भी उखेड़ देती है और घर भी बाज़-औक़ात उखड़ जाते हैं अगर बहुत तेज़ आंधी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब करते थे रमज़ान में, वैसे भी आप बहुत फ़राख़ दिल थे, लेकिन रमज़ान में इतना देते दिलाते थे कि तेज़ आंधी से भी ज़्यादा आपको देखा गया कि एक तो इसमें पता चलता है कि जल्दी, दूसरा ये कि बहुत कुछ, उसमें छोटी चीज़ भी, बड़ी चीज़ भी, और मुस्तकिल रमज़ान के अंदर ये नेकी कमाई जा रही है दे देकर, दे देकर। तो इंशाल्लाह इसको इस तरह से भी हमने अवेल करने की कोशिश करनी है। फिर ये कि रमज़ान का महीना शहरुल क़याम है, यानी खड़े होने का महीना है। कौन-सा क़याम? नमाज़ का क़याम। और क़याम में भी ख़ुसूसन जो हदीस में लफ्ज़ आता है वो क़यामुल लैल का आता है, रात के वक़्त का क़याम, जिसे कि हम तरावी कहते हैं। सही बुखारी की एक हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके गुज़िश्ता सारे रोज़े, सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। तो रमज़ान की रातों में इस नीयत से क़याम करना। अब एक मसला कुछ सालों से होने लगा है कि हर रमज़ान में ये जो है बहस छिड़ जाती है कि तरावी पढ़ना क्या सुन्नत है या नहीं? क्या वाजिब है? क्या पढ़े बगैर भी गुज़ारा हो सकता है? क्या घर में पढ़ें? क्या मस्जिद जाना ज़रूरी है या नहीं? तो इसके बारे में सिर्फ़ एक बात कहूँगी कि आप अपने हस्बे तौफ़ीक, क्योंकि इंसान अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। आप देख लीजिए आप मैक्सिमम क्या कर सकती हैं और क्या चाहती हैं? कितनी नेकियाँ चाहती हैं? कितना अजर चाहती हैं? और कितने की आपकी वक़्त में, आपकी सेहत में, जान में हिम्मत है कि आप वो करें। तो उसमें आप मैक्सिमम तक जाने की कोशिश करें। और फिर हम दूसरों को नुक्ताचीनी ना करें, उनको ब्लेम ना करें कि फलाँ ये नहीं कर रहा, फलाँ वो नहीं कर रहा। आपको अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक दी आप वो कर रहे हैं, दूसरे को जो तौफ़ीक मिली वो कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये कि दिल में दुआ भी और नियत भी कि मुझे मैक्सिमम क़यामुल लैल करना है और इससे अजर मैक्सिमम समेटना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद रातों की इबादत के बारे में आता है कि कुरान मजीद में आता है कि इनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं और वो अपने रब को खौफ और उम्मीद की हालत में पुकारते हैं और इसमें से जो हमने उनको रिस्क दिया खर्च करते हैं। और ये जर्नली करने का काम है, ये सिर्फ रमज़ान के लिए मखसूस नहीं आयत। इस आयत में जर्नली मोमिनीन की ये तारीफ की गई है कि वो रातों को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। तो देखिए रात शुरू होती है इशा के वक़्त और ख़त्म होती है फजर से पहले तक। तो इसमें से जब भी मौका मिले, आम दिनों में भी हमें 2 नफ़ल चाहे पढ़ें, कुछ ऐसा वक़्त गुज़ारना चाहिए अल्लाह ताला के साथ कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो कि रातों को उठकर अल्लाह को याद करते हैं। तो रात तो बहुत लंबी होती है। हम बाज़ अवत सोचते हैं कि हम सोएँगे और फिर इतनी देर से सो रहे हैं, उठेंगे कब क्या? तो सोने से पहले 2 नफ़ल पढ़ लें, क़यामुल लैल में आ जाएगा। और यहाँ जो आज हम बात कर रहे हैं वो तो ख़ुसूसन रमज़ान के क़याम की है। तो उसमें फिर इशा की नमाज़ के बाद की नमाज़ है, यानी कि तरावीह की नमाज़, कि वो पढ़ने का एहतमाम किया जाए। फिर ये महीना, रमज़ान का महीना हज और उम्रे का महीना भी है। हज तो ज़ाहिर है हज के महीने में होता है, लेकिन उम्रे का कैसे? कि इसमें उम्रे का अजर हज के मुताबिक सवाब दिलाने का वजह बनता है, रीज़न बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान आए तो उम्रा कर लेना, इसका सवाब हज के बराबर है। ये जब एक सहाबी ने पूछा था कि मैं हज नहीं कर सका, ये नहीं कर सकते, तो उसके बदले में उनको कहा गया था कि इसमें इतना अजर आपको अता फरमाया जाएगा। और फिर ये कि किसी ने किसी और का भी करना था, उसको भी यही रिकमेंड किया गया। फिर ये कि रमज़ान में उम्रा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान में उम्रा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा मौजूद थे, उन्होंने हज किया था, उतना अगर अजर कमाना है तो रमज़ान में उम्रा करने की इंसान कोशिश करे, हस्बे तौफीक। क्योंकि अब आप जानते हैं कि इस बीमारी की वजह से हज और उम्रा भी जो है वो बहुत मिनिमाइज़ हो गया है। लेकिन फिर भी जब भी आप चैनल खोलते हैं तो कई लोग वहाँ दिखाई देते हैं, तो उन पे रश्क आता है कि जिनको अल्लाह ताला ने भी तौफीक दी है और मौका दिया है कि वो अल्लाह के घर का तवाफ़ कर रहे हैं, जिन्होंने हज किया और फिर अब जो उम्रा भी करते हैं और तवाफ़ करते हैं। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए और हम सबको मौका अता फरमाए कि हम अल्लाह के घर की हाज़िरी दें और हज भी करें और उम्रा भी करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये कि जिसको भी मौका मिले, तौफ़ीक हो, उसे चाहिए कि वो फिर उम्रा करने की भी कोशिश करे।
پھر آ جاتا ہے رمضان کا آخری عشرہ. رمضان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو یہ گنتی کے دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں کہ یہاں شروع ہوا اور یہاں ختم. اب یہ دیکھیے کہ ابھی شعبان شروع نہیں ہوتا کہ ہمیں رمضان کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، تو ایک مہینے سے بھی زیادہ وقت ہوتا ہے کہ جب سے ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں رمضان کا. لیکن جب رمضان آتا ہے تو ایسے ختم ہوتا ہے جیسے آپ تسبیح کے دانے گرنا شروع ہوتے ہیں نا، یوں ختم ہوتا چلا جاتا ہے. تو پھر دل میں ایک خوف بھی ہوتا ہے، حسرت بھی ہوتی ہے، اور انسان کو اپنی کمیاں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ میں نے پلان تو یہ سب کیا تھا لیکن نہیں کر پائی. تو کیا کریں، پھر آخری عشرے کو میکسیمم اویل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آخری عشرے کی فضیلت اب پھر باقی دنوں میں بھی اور بھی زیادہ ہے. ان دنوں کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے. کمر بستہ ہونا یعنی کہ فلی پریپیئر ہونا، ایسے تیار ہونا جیسے کہ انسان یونیفارم پہن کے تیار ہو جاتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے لیے. تو فلی پریپیئر خود بھی ہوتے تھے اور اکیلے نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے، ان سے بھی کہتے تھے کہ عبادت کریں، اور آخری عشرے کے خصوصاً راتوں کی عبادت. اور آپ جانتے ہیں کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، پھر اس کی عبادت. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کرتے تھے، کیونکہ اب وہی بات ہے، دل میں ایک اداسی بھی آنا شروع ہو گئی ہوتی ہے کہ روزے تو جا رہے ہیں، رمضان تو ختم ہونے والا ہے. تو میکسیمم محنت اور کوشش کر لیں کہ جتنا کما سکتے ہیں اتنا کمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا کرتے تھے. انہیں کہتے تھے کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ مطلب فکر صرف اپنے گھر کی نہیں بلکہ دوسرے کے گھر جا کے بھی، جو بھی ظاہر ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان اس تک پیغام پہنچاتا ہے اور اسے کہتے تم بھی یہ لو، تم بھی یہ لو. تو ان کا اسپیشلی دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے تھے کہ کیا تم اٹھو گے نہیں نماز کے لیے، کہ اٹھو نماز پڑھو رمضان کے آخری راتوں میں خصوصاً. آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اعتکاف کرنا سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہر رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں 9 رمضان ملے تھے نا، 2 ہجری میں روزے کا حکم آیا تھا اور فرض کیا گیا تھا. تو آپ نے ہر رمضان میں آخری عشرہ اعتکاف کیا. اور اعتکاف کی مسائل اور احکامات سے تو آپ واقف ہی ہیں. تو وہ کیا ہے کہ مسجد میں جانا، اور سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 تاریخ فجر کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ پر چلے جایا کرتے تھے، اور پھر 21ویں وہاں گزارنا، اور جب تک چاند دکھائی نہیں دیتا تب تک اپنے اعتکاف کی جگہ پر رہنا. اور آخری رمضان جو تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا تھا. اعتکاف کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جو ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ جہنم سے ایک خندق کی دوری پہ چلا جاتا ہے. اور یہ خندق کی جو بتائی جاتی ہے لینتھ، وہ یہ کہ زمین سے لے کے ستاروں تک، آسمان تک اونچی، کہ اتنا دور انسان کو کر دیا جاتا ہے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے. اور 10 دن کا اعتکاف سنت ہے. اس کے بارے میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو 10 دن کا موقع نہیں ملتا اور اس کی بہت خواہش ہے کہ وہ اعتکاف کرے، یعنی کہ سب کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلا ہو کر بیٹھے، تو وہ کیا کرے، جب بھی مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں. یا جب آپ کو موقع ملتا ہے، جو گھر میں نماز، اب چونکہ اب تو کئی جگہوں پہ بیماری ظاہر زیادہ ہو گئی ہے تو مرد بھی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز کے لیے بیٹھے تو اس وقت نیت یہ کر لیں کہ اللہ اب میں مخصوص ہوں، معتکف ہوں، اب اور کسی چیز کی طرف دھیان نہ ہو، اور انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے. اور اسی طرح 1 دن، 3 دن، 7 دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر سارے وہ ہو جائیں گے، نفلی اعتکاف ہو جائیں گے. سنت اعتکاف 10 دن کا ہے، اور جیسے کہ آپ کو بتایا کہ لاسٹ والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی کیا تھا. اور اب کے بارے میں فتویٰ لیا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی کئی مساجد میں اجازت نہیں دی جا رہی، تو کیا مردوں کو بھی گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس طرح سے اعتکاف کرنا ان کے لیے بھی جو کہ اعتکاف کرنے کے عادی ہیں، ہر سال کیا کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ گھر میں کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے بارے میں پھر سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے تاکہ اس نیکی سے بھی فائدہ حاصل کیا جائے. پھر ہے لیلۃ القدر، خاص رات، وہ خاص رات کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، قدر کی رات، فضیلت کی رات. وہ کون سی رات ہے؟ سورہ القدر میں بہت خوبصورتی سے پوری ڈیٹیل بتائی گئی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا.
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है, कि वो बहुत बरकतों की रात है जिसके अंदर फरिश्ते उतरते हैं और ख़ास तौर पे जिब्राइल अमीन भी उतरते हैं और मतले फजर तक वो बाकी रहती है और नेकियां कमाने समेटने का उसमें इंसान को मौका मिलता रहता है। इस रात के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रात जो है ये आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाए, यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में से कोई एक रात हो सकती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा इस रात को ज़मीन में फरिश्तों की तादाद कंकरियों के तादाद से भी ज़्यादा होती है। ज़मीन पे जितने पेबल्स कंकरियाँ पड़ी उससे भी ज़्यादा फरिश्ते उतरते हैं, यानी खचाखच ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते मौजूद होते हैं। स्पेशली इस रात में हज़रत जिब्राईल अमीन उतरते हैं, ये बहुत ख़ास बात है। वरना देखिए जब से अंबिया के ऊपर वही आने का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आने का सिलसिला ख़त्म हुआ, तो हज़रत जिब्राईल का ज़मीन की तरफ आना भी उसका सिलसिला भी रुक गया। लेकिन अब आते हैं एक दिन, एक रात को, और वो कौन-सी रात है? लैलतुल क़द्र की रात। इस रात के बारे में फिर ये आता है कि ये महीना जो तुम पर आ चुका है, इसमें एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इससे महरूम रह गया, वो हर भलाई से महरूम रहा। इस रात की सआदत से सिर्फ़ बदनसीब ही महरूम रह सकता है, वरना हर ख़ास व आम को अल्लाह ताला इस रात की बरक़ात अता फ़रमा देते हैं। फिर वही बात है कि हस्बे तौफ़ीक इंसान हासिल करता है नेकियां और अजर, जितना वो कहते हैं ना, जितना ज़र्फ़, जितना बड़ा बर्तन होता है उतना बंदा समेट सकता है। तो जितनी कोशिश, जितनी यकसुई होगी, उतना ही ज़्यादा इंसान समेट सकेगा। करने के काम क्या है? इसके अंदर भी वही बात है कि तरावी तो पढ़ी जाएगी, यानी कि क़यामुल लैल किया जाएगा, कुरान मजीद पढ़ने का एहतमाम हो सकता है, ज़िक्र अस्कार खुसूसन किए जा सकते हैं, कोई लेक्चर सुना जा सकता है, मिल बैठकर भी इबादत की जा सकती है और अकेले भी की जा सकती है। और जब हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैं लैलतुल क़द्र में क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि ये कहो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, करम फरमाने वाला है, माफ़ करने को पसंद फरमाता है, बस मुझे माफ़ कर दे। तो इस रात में भी खुसूसन अल्लाह ताला से माफ़ी और मग़फ़िरत तलब की जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम रमज़ान को अहसन तरीके से गुज़ारने वाले बने और इससे बेहतरीन मैक्सिमम फ़ायदा उठाने वाले बने इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अपने सराउंडिंग्स में, अपने इर्द-गिर्द भी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचाने वाले बने इंशाअल्लाह। और अब थोड़े से अहकामात देख लेते हैं जो कि रोज़ों के बारे में आते हैं, और ये मसाइल वेरी करते हैं, जब कोई मसला पेश आता है तब भी पूछा जा सकता है, लेकिन जर्नली चंद एक चीज़ें कि जो हम सबको मालूम होनी चाहिए रोज़े के बारे में, वो भी आपके सामने मौजूद हैं। जैसे कि रोज़े का मतलब है रुक जाना, मुतलक हो जाना। तो किस चीज़ से रुक जाना? सिर्फ़ खाने-पीने से नहीं रुकना, बल्कि तमाम ऐसे लग़वियात और लहवियात से भी रुका जाएगा कि जो आम दिनों में भी मना है, लेकिन ख़ुसूसन रोज़ों में क्यों? क्योंकि उससे रोज़ा फ़ासिद हो सकता है, टूट सकता है। रोज़ा हर आकिल और बालिग पर फ़र्ज़ है, तो रोज़ा रखने की इंसान पूरी कोशिश करे। फ़र्ज़ रोज़े की नियत फ़जर की नमाज़ से पहले करना ज़रूरी होती है। फिर नियत का मतलब क्या है? दिल का इरादा करना। इसके लिए हमें सुन्नत से कोई एग्ज़ैक्ट वर्ड्स या दुआ नहीं मिलती कि जो पढ़ी जाए, लेकिन नियत कर ली जाए, यानी फ़जर से पहले की जाए। अगर भूल गए हैं तो फिर क्या होगा? वो रोज़ा नहीं होगा। इसलिए नियत को चाहे तो आप रात को, जैसे सोने से पहले या जब उठें उस टाइम पे कर लें। एक हमारी नियत तो होती ही है, देखिए हम उठते तो हैं ही इसलिए कि हमने रोज़ा रखना होता है, लेकिन एक कॉन्शियसली सोचा जाए कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे कल रोज़ा रखना है, तो नियत का होना हर अमल के लिए ज़रूरी है, उसकी कबूलियत के लिए। फिर ये कि रोज़े की हालत में मसवाक करना सुन्नत है, कसरत से मसवाक किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे कोई रोज़ा नहीं टूटता, बस आपने थूक वो वाला जो जो मसवाक के उसके अंदर ज़र्रे या कुछ टेस्ट है तो उसका थूक आप अंदर नहीं निगलेंगे, लेकिन ये है कि मिसवाक करेंगे। इसी तरह से सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। नाक के अंदर दवाई डालें या आँख में डालें तो वो डायरेक्ट हलक में जाती है, तो उससे परहेज़ की जाएगी। लेकिन गर्मी की शिद्दत से अगर आप नहाना चाहते हैं या वुज़ू करते हैं या कुल्ली करते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। बस वही बात है कि एहतियात की जाएगी कि बहुत आगे तक पानी ना जाए कि वो हलक से नीचे ना गिर जाए। और इसी तरह से नक्सीर फूटने से या इस्तिहाज़ा से रोज़ा नहीं टूटता है। सिर्फ़ हैज़ और निफ़ास की सूरत में रोज़ा नहीं रख सकते, वो रोज़े फिर बाद में पूरे किए जाते हैं।
لیکن جو خون ایسے نکل گیا یا چوٹ سے کوئی خون نکل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں پچنے لگوائے جا سکتے ہیں، یعنی کہ حجامہ بھی کروایا جا سکتا ہے، اس کے خون کے نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خود سے قے آ گئی اور چاہے وہ منہ بھر کے آئے، زیادہ آئے یا تھوڑی آئے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوقت ضرورت کھانا چکھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ کیا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر اتنا سخت ہے کہ بیوی اس چیز سے یا غلام اس چیز سے ڈرتا ہے کہ اس کا مالک اس کو سزا دے گا اگر ذائقے میں کچھ کمی بیشی ہوئی، تو زبان کی ٹپ سے ہلکا سا چکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد تھوک دیا جائے۔ لیکن اس کو عادت بنا لینا اور صرف اپنے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے بار بار چکھنا کہ جی نہیں یہ اتنا مزے کا نہیں ہوا، مزید مزے کا ہو جائے، تو وہ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ روزہ جو ہے وہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کے بھوکے پیاسے رہیں اور اپنے آپ کو صبر کے ساتھ برداشت کریں، اور اگر آپ کے گھر والے کچھ نہیں کہتے تو کوئی بات نہیں، کبھی پھیکا اور کبھی تیکھا کھانا بھی کھا لینے میں حرج نہیں ہے، اس کو بھی انجوائے کریں کیونکہ روزے میں بنایا گیا کھانا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ انجیکشنز کے اندر خاص طور پہ وہ انجیکشن جو کہ آپ کی کمزوری کو دور کر رہے ہیں اور آپ کے مطلب کھانے کا متبادل ہو رہے ہیں، وہ لگانے منع ہے، لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے کوئی مسلز میں انجیکشن لگتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لگوایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ بھول کر کھا پی لیا جائے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو۔ پھر ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے چکھنا ہی کیوں نہ ہو، جان بوجھ کے اگر کھایا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر توبہ بھی کی جائے گی اور اس کا بدلہ یعنی کہ قضا بھی کی جائے گی۔ روزے کی حالت میں تھوک نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے منہ میں تھوک اکٹھا ہو جاتا ہے وہ اندر چلا جائے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دانتوں سے اگر خون آتا ہے تو اس کو تھوک دینا چاہیے، لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں چلا اور اندر چلا گیا تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے خوشبو سونگھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب اگر کوئی بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس کو یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، جیسے کہ ہم نے راشن دینے کی بات کی تھی، تو کسی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا جائے، اور کھانا کتنا، 2 وقت کا کھانا، اور کتنے پیسوں کا کھانا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ویسا ہی جتنا کہ آپ کھاتے ہیں۔ آپ اپنا سحری کا تھوڑا سا حساب لگائے کہ کتنے پیسوں کی چیز آپ کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح افطاری میں آپ کتنے پیسوں کی چیز کھاتے ہیں، اس حساب سے آپ دوسرے کو پیسے دے دیجئے، یا پھر یہ کہ ان کے گھر میں راشن ڈلوا دیجئے، یا کھانا اگر بنا کے دے سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، بنا کے دوسرے کو روزہ رکھوا اور کھلوا دیں، تو اس طرح سے انشاءاللہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اور فوت ہو گیا تو پھر اہل خانہ ان کے روزے پورے کر سکتے ہیں، اور اگر اہل خانہ بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر وہ بھی اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ حاملہ خواتین کو رخصت ہے، اگر وہ نہیں رکھ سکتی تو وہ بعد میں قضا پورے کریں گی۔ اسی طرح سے مسافر کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں اس کی جو ہے قضا پوری کریں، یہ بھی رخصت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ افضل ہے کہ سفر میں چھوڑ دیا جائے روزہ۔ لیکن آج کل کے سفر بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں، اور ایک دن سے بھی کچھ حصے کا سفر ہے تو اس میں آپ روزہ رکھ کے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، باقی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک بہت اچھی سعودی عرب کی اتھینٹک ویب سائٹ ہے islamqa.info، اور اس میں مختلف زبانوں کی بھی اب تو آپشن آ گئی ہوئی ہے کہ اردو میں، انگلش میں، آپ مختلف زبانوں میں سوال ان میں کر سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے جواب موجود ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسپیسیفکلی کوئی ذاتی اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ آپ کو جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک آسانی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے جو ہم پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم پھر پوچھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ روزوں کی جو قضا، جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، کوشش کرنا چاہیے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان کو پورا کر لیا جائے، اور پھر اگر اس مہینے میں کوئی روزہ چھوٹا ہے تو اس کا حساب رکھا جائے تاکہ ہم وہ روزے صحیح سے بعد میں پورے کر لیں۔ تو یہ چند ایک مسائل تھے روزوں کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر رمضان کو ہم الوداع کہیں گے، اور الوداع کہنے پر دل اداس تو بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے روزہ رکھنے کی آپشنز ابھی بھی بہت ساری رکھی ہیں، جیسے کہ صیام الشوال ہیں، شوال کے 6 روزے، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کو گویا کہ پورا سال روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے، تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو یہ بھی عادت بنائی جا سکتی ہے، اس طرح سے بھی روزوں کی عادت اپنی باقی رکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک اور معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ ایامی 20 یعنی کہ 13، 14 اور 15
चाँद की, इन 3 तारीखों पे रोज़ा रखा करते थे। तो तब भी रोज़ा रखा जा सकता है और इसके अलावा भी इंसान नफ़ली रोज़े रख सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ों में तारीफ़ की थी हज़रत दाऊद के रोज़े की, कि वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे। तो इतने ज़्यादा रोज़े रखने वाले लोग भी गुज़रे हैं और अभी भी कई लोग हैं जो माशाअल्लाह बहुत रोज़े रखते हैं। क्योंकि वादा अल्लाह ताला ने जन्नत का किया है और ये फरमाया है कि जन्नत में ख़ास तौर पर रोज़ेदार के लिए एक दरवाज़ा होगा, बाबुर रैयान। वहाँ से सिर्फ़ वो लोग जाएँगे जो कि रोज़ा रखा करते थे, एहतमाम किया करते थे उसका, फ़र्ज़ रोज़ों में भी और फिर मसनून रोज़ों में भी। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अपने रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाएँ और रमज़ान के जितने भी फ़राइज़ हैं और नवाफ़िल हैं, उन सब के साथ उसको अदा करने वाले बने और नेकियों को फैलाने वाले बने इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर आपका कोई सवाल है या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।